یہ بہن نے فرمایا کہ ہمارے اطراف میں بہت سے غیر مسلم رہتے ہیں اور وہ کبھی محبت میں کھانا وغیرہ بھی بھیج دیتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم کا کھانا کو شرعاً ممنوع نہیں ہوتا ہے، ان کا کھانے کو بغیر کسی وجہ کے ناپاک بھی قرار نہیں دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کے اطراف میں رہتے ہیں اور بہت عرصہ دراز سے ایک پرانا تعلق ہے، تو اس صورت میں اگر آپ ان کا کھانا منع کریں گے تو دل آزاری کا بھی سبب بنے گا، اس لیے ان کا کھانا قبول کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اصل میں جو شریعت منع کرتی ہے وہ اس میل ملاپ سے منع کرتی ہے کہ جو بہت ہی زیادہ محبت والا ہو، اور جس میں محبت اتنی غالب آ جائے کہ انسان سامنے والے کے کسی خراب عقیدے کو، خراب نظریے کو بھی بالکل نظر انداز کر دے اور پرواہ نہ کرے، بلکہ اس خراب عقیدے یا نظریے کی بھی بعض اوقات تائید کر دے۔ اس قسم کی خطرناک محبت جو ہے وہ انسان کے ایمان کے لیے باعث ہلاکت ہو جاتی ہے، اور جب اس قسم کے لین دین شروع ہوتے ہیں تو پھر بہت زیادہ قرب ہو جاتا ہے، انسان قریب ہو جاتا ہے۔ اس کے جو سائڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے، جیسے میں نے بتایا، کہ بعض اوقات دوسرے کے عقیدے کو انسان پسند کرتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی اسلامی پابندیاں بری لگنے لگ جاتی ہیں۔ دوسرے کی آزادی دیکھ کر، اس کا لائف سٹائل دیکھ کر انسان سوچتا ہے کہ یار یہ تو معذ اللہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سوچے کہ ہم سے تو بہتر یہ ہے، دیکھو نہ کوئی نماز کی پابندی، نہ اس کی پابندی، نہ اس کی پابندی، یہ مت دیکھو وہ مت دیکھو، ہم تو یار بہت معذ اللہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر معذ اللہ اس طرح کے خیالات، اس طرح کی باتیں ذہن میں آئیں، کوئی زبان سے اس طرح کے کمنٹس کہہ دیے، تو ایمان تو گیا۔ اس لیے میل جول کو شریعت نے منع کیا ہے، قرآن میں بارہا منع لکھا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ظاہری برتاؤ کرنے میں حرج نہیں، لیکن قلب کا ایسا میلان کہ انسان سامنے والے کی ہر چیز کو نظر انداز کرے، اور اس طرح کا میلان یا اس طرح کا میل جول کہ ان کے میل جول کی بنا پر انسان اسلامی پابندیوں کو بوجھ سمجھنا شروع کر دے اور اسے اسلام سے بیزاریت آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگے، یہ بہت خطرناک ہے۔ تو اس حد تک آگے نہیں جانا چاہیے۔